حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی اور آدم علیہ السلام سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج دنیا میں اربوں لوگ ہیں، ہر انسان کا الگ چہرہ، الگ زندگی، الگ کہانی۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے ہم سب کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہمارے پہلے والد کون تھے؟ اور وہ کون سی کہانی تھی جس نے انسان اور شیطان کے درمیان اس مقابلے کی شروعات کی؟ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں، اس میں ہماری زندگی کے لیے ایمان، تکبر، توبہ، شیطان اور اللہ کی رحمت کے بہت بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ آج ہم آدم علیہ السلام کی پوری کہانی سمجھیں گے اور آخر میں جانیں گے آدم علیہ السلام کی کہانی ہماری زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ انسان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ کیا وہاں ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیا، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسما یعنی چیزوں کے نام اور علم سکھایا۔ یہاں سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے، علم انسان کی عزت کا سبب ہے۔ دنیا میں پیسہ، پاور اور اسٹیٹس مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اصل عزت علم اور تقوی سے ہے۔ فرشتوں کا سجدہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حکم مانا، لیکن ایک مخلوق نے انکار کر دیا، اس کا نام تھا ابلیس۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ غور کیجئے، ابلیس کا سب سے بڑا گناہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کے دل میں تھا میں بہتر ہوں، یہی تھا تکبر، اور اسی تکبر نے ابلیس کو اللہ کی اطاعت سے دور کر دیا۔ تکبر کا خطرہ، آج ہم ابلیس کو دیکھ کر سوچتے ہیں اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، لیکن کبھی اپنے دل میں جھانک کر دیکھا، کیا ہم بھی کبھی نہیں کہتے میں اس سے بہتر ہوں؟ میرے کپڑے بہتر ہیں، میری جاب بہتر ہے، میرا گھر بڑا ہے، میری ایڈوکیشن زیادہ ہے، میرا اسٹیٹس زیادہ ہے، اور کبھی کبھی ہم کسی گنہگار کو دیکھ کر بھی اسے اپنے سے نیچا سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ سے بچنا ضروری ہے، لیکن کسی انسان کو اپنے سے نیچا سمجھنا بھی دل کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ابلیس کا مسئلہ یہی تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں بہت سی چیزیں کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اور اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا، اس نے وسوسہ ڈالا، اور آخر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ پر ضد نہیں کی، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قرآن میں ان کی دعا آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا سبق توبہ۔ یہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے غلطی کی، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ ابلیس نے کہا، مجھے کیوں سجدہ کرنا چاہیے، اور آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہی فرق ہے، تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور توبہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو شیطان کی ایک بات مت ماننا۔ شیطان آپ سے کہے گا، اب تم بہت برے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ کی طرف واپس آئیے، توبہ کیجیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور یہیں سے انسانی زندگی کا سفر شروع ہوا۔
دنیا جہاں امتحان ہے، جہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی، جہاں آسانی بھی ہے اور مشکل بھی، لیکن اللہ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ہدایت بھیجنے کا وعدہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت۔ یعنی دنیا میں ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، صرف گھر بنانا نہیں، صرف کریئر بنانا نہیں، ہمارا اصل مقصد اللہ کی ہدایت پر چلنا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی کا ایک اور بڑا سبق، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان ہمیں ایک دم سے بڑا گناہ کرنے کو نہیں کہتا، وہ دھیرے دھیرے بہکاتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹی سی غلطی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر انسان گناہ کو نارمل سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے اپنے دل اور نظروں کی حفاظت کیجیے، اپنی نماز کی حفاظت کیجیے، اپنے گھر کی حفاظت کیجیے اور اللہ کا ذکر زیادہ کیجیے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی سے 7 بڑے سبق۔ سبق نمبر 1، تکبر سے بچیے۔ آپ کتنے بھی سکسیسفل ہوں، اللہ کے سامنے سب بندے ہیں، کبھی کسی کو اپنے سے نیچا مت سمجھیے۔ سبق نمبر 2، گناہ کے بعد توبہ کیجیے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والا توبہ کرنے والا ہے۔ سبق نمبر 3، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ گناہ کے بعد اللہ سے دور ہو جائیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ آپ لوٹ آئیں۔ آپ نے کتنی بھی غلطیاں کی ہوں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ سبق نمبر 4، شیطان کو ہلکا مت سمجھیے، وہ آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہر وسوسے کو فالو مت کیجیے۔ اللہ کا ذکر کیجیے، قرآن پڑھیے، نماز کو مضبوط پکڑیے۔ سبق نمبر 5، اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ مومن کا جواب ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا ہے، اور پھر ہم نے سنا اور مان لیا۔ سبق نمبر 6، دنیا امتحان ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر انسان اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے ہے، اس لیے مشکل آئے تو صبر کیجیے، نعمت ملے تو شکر کیجیے، گناہ ہو تو توبہ کیجیے، اور ہر حال میں اللہ سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ سبق نمبر 7، اللہ کی طرف واپس آنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی کا سب سے خوبصورت میسج شاید یہی ہے، انسان گر سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف واپس اٹھ سکتا ہے۔ آپ کی پاسٹ مسٹیکس آپ کی فائنل آئیڈینٹی نہیں ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمت آپ کے لیے ہے۔ ایک پل کے لیے سوچئے، آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ہزاروں سال پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری کہانی ہے۔ ہم بھی غلطی کرتے ہیں، ہم بھی پھسل جاتے ہیں، ہم بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی امید ہے، توبہ۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو سمجھ لیجئے آپ ہار نہیں رہے، آپ اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو آج ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تکبر کے یا توبہ کے؟ یہ ہماری چوائس ہے۔ اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کی طرح سچی توبہ کرنے والا اور شیطان کے تکبر سے بچنے والا بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو آدم علیہ السلام کی کہانی سے ایک بھی سبق ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ قرآن اور سنت سے جڑی ایسی میننگ فل باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔